بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 11واں درس، حصہ دوم، جاننے کی باتیں۔ یہ چاروں خصوصیات ایک مرد اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی کم ہو تو زندگی تزلزل کا شکار ہو جاتی ہے اور سکون و آرام ختم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ دمرہ مسلم فائدۃ بعد الاسلام افضل من زوجۃ مسلمۃ تسرہ اذا نظر الیہا وتطیعہ اذا امرہا وتحفظہ اذا غاب عنہا فی نفسہا ومالہ۔ مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد بہترین اور قیمتی چیز اس کی مسلمان بیوی کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جو ان خصوصیات کی حامل ہو، جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے تو خوشی محسوس کرے، جب وہ کوئی حکم دے تو خوشی سے انجام دے اور اطاعت کرے، جب شوہر سفر پر جائے تو اپنی عفت و پاک دامنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ اگر عورت ان خصوصیات کی حامل ہو تو وہ ایک شائستہ اور اچھی عورت ہے۔ دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل اذا اردت ان اجمع لمسلم خیر الدنیا والآخرات جعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وجسدا علی البلاء صابرا وزوجة مومنة تسرہ اذا نظر الیہا وتحفظہ اذا غاب عنہا فی نفسہا ومالہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں کسی بندے کو دنیا و آخرت کی نیکی و اچھائی دینا چاہتا ہوں تو اس کو انکساری والا دل دیتا ہوں، اس کی زبان کو ہمیشہ خدا کا ذکر کرنے والا بنا دیتا ہوں اور اس کے بدن کو مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنا دیتا ہوں۔ با ایمان شریک حیات عطا کرتا ہوں کہ جب بھی اس کو دیکھتے ہیں تو مسرت و سرور اس کے چہرے سے ظاہر ہو، اور اس کی عدم موجودگی میں چاہے شہر میں ہو یا سفر پر گیا ہو اپنی عزت و ناموس اور شوہر کے مال و ثروت کی حفاظت کرے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ قال ثلاثۃ اشیاء لا یحاسب علیہن المؤمن طعام یاکلہ وثوب یلبسہ وزوجۃ صالحۃ تؤونہ ویحسن بہا فرجہ۔ تین چیز ایسی ہیں کہ با ایمان مرد سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا: کھانا جو کچھ کھایا جائے، لباس جو کچھ پہنا جائے، شائستہ شریک حیات جو اس کی مدد کرتی ہو اور اس کی وجہ سے مرد انحراف و لغزش کا شکار نہ ہو۔ ایک اچھی عورت وہ ہے کہ اپنے شوہر کو ہر طرح سے سکون اور آرام پہنچائے، چاہے جنسی تسکین کی بات ہو یا روحانی حوالے سے، اور جب مرد ہر لحاظ سے سکون و آرام حاصل کر لیتا ہے تو انحراف کا شکار نہیں ہوتا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سلاستو لے مومن فیہا راحتو دارن واسعاتو تواری عورتہ وسوء حالہ من الناس وامرأۃ صالحۃ تعینہ علی امر الدنیا والآخرۃ وابنات یخرجہا اما بموت او بتزویج۔ با ایمان مرد کے لیے راحت و سکون کے 3 عوامل ہیں: بڑا گھر جس میں وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے، اچھی عورت جو شوہر کے دنیاوی اور اخروی امور میں مددگار ہو، بیٹی جسے اس گھر سے نکال دے یا قبرستان بھیج دے، یعنی اس کی شادی کر دے یا وہ شادی سے پہلے ہی مر جائے۔ ان روایات میں جو خصوصیات پائی گئی ہیں، اگر وہ خصوصیات ایک عورت میں ہوں تو وہ واقعتاً ایک اچھی، صالحہ اور شائستہ عورت ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سعادت المرأۃ زوجۃ صالحۃ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کی بیوی صالحہ اور شائستہ ہو۔ شادی کے بعد زندگی کا انحصار صرف کھانا پینا، کپڑے دھونا اور جنسی شہوت کو پورا کرنا ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ تر عورتوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ خیال کرتی ہیں کہ یہ 2-3 کام انجام دینے کے علاوہ ان کے ذمے کوئی کام نہیں ہے۔ روایات اور احادیث کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو خاندانی مسائل اور اجتماعی مسائل سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کا کردار کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جب عورت اپنے بچے کو جھولے میں جھلا رہی ہوتی ہے تو اس حرکت سے وہ دنیا کو ہلا سکتی ہے، یعنی وہ عورت اسی بچے کے ذریعے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ عورت اپنے شوہر کو تکامل کی طرف لے جا سکتی ہے اور اس کو فعال کر کے ایسی مخلوق بنا سکتی ہے جو مشکلات کے سامنے مقاومت کرے اور آسانی سے ٹوٹ نہ سکے، اور گھر میں مہر و محبت کی فضا قائم کر کے اپنے شریک حیات کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ عورت عقل و درایت اور اسلامی دستورات پر عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد کو قابل، لائق، سالم اور مفید بنا کر معاشرے کو دے سکتی ہے، اور اس کے برخلاف عورت اپنے شوہر کی ترقی و کمال کو روک بھی سکتی ہے، بڑھاپا جلدی لا سکتی ہے، اس کی زندگی میں ناکامی کا باعث بن سکتی ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو جہنم بنا دے اور اس کی آگ میں شوہر اور بچوں کو بھی اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھا دے۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری صرف مرد کی جنسی خواہشات کی تکمیل اور کھانا پکانا نہیں ہے، قبل اس کے کہ عورت کی بڑی اور بھاری ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کریں، یہ کہنا بجا ہوگا کہ عورت کو عورت کے ہنر و فن سے واقف ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض ٹیچر اسکول وغیرہ جا کر بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ان کو پڑھانے کا ہنر نہیں آتا، تو وہ وقت اور ساتھ ساتھ معصوم بچوں کی عمر بھی ضائع کرتے ہیں۔ ٹیچر ہونا ایک الگ چیز ہے اور پڑھانا ایک الگ فن ہے۔ اسی طرح عورت ہونا ایک چیز ہے اور ہنرمند عورت ہونا ایک اور چیز ہے۔ بہت کم خواتین ایسی ہیں جو عورت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے متعلق
مہارت اور فن سے آگاہ ہوں۔ اس طرح کی خواتین خلوص نیت، کوشش اور سچائی کے ساتھ کام کرتی ہیں، لیکن چونکہ ایک ہنرمند عورت کی صفات سے واقف نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو خاطر خواہ نتیجہ نہیں مل پاتا، اس لیے بیوی بننے سے پہلے ہنرمند بیوی بننے کے لیے ماہر ٹیچر اور با تجربہ خواتین وغیرہ سے تعلیم حاصل کریں تاکہ کامیاب اور بہترین زندگی اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایجاد کر سکیں۔ السلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔